بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسیر کا بیٹا تھا۔ بہت شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار و با اخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت ان کے ہاتھ آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا، اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا، اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000 حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کے لوگوں کو برگزشہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ واعظ فرما رہے تھے کہ قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی، اور ان نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر و دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے، اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے بھی فرمایا، وہ کمر تک دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قربت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا کہ تاکہ قارون کا مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس دیا جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا، اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھنس گئے۔ قارون کا خزانہ اس قرآن کی زبان سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بھی مشکل اٹھا سکتی تھی۔ قرآن میں ہے، بے شک قارون حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر ظلم کیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے جن کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت پر بھی بھاری تھی۔ حضرت موسیٰ کی نصیحت۔ حضرت موسیٰ قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا۔ اسی خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ کا دشمن ہو گیا۔ غور کیجئے کہ کتنی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ساتھ ساری قوم قارون کو سناتی رہی۔ جب قارون سے اس قوم نے کہا کہ اترا کر مت چل، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول۔
اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا، اور زمین میں فساد مت تلاش کر۔ قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بن کر سنور کر تکبر غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا، اور حضرت موسیٰ کی بدگوئی اور ایزار ثانی کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کو قرآن کی زبان سے سنیے، اور خدا اس کا حیرانہ گرفت پر خوف الہی سے ڈراتے رہے۔ اللہ اکبر! قارون زمین میں دھس گیا تو ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی اللہ کے عذاب سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور وہ کوئی بدلہ نہ لے سکا۔